تو پتہ چلا نبی وہ ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے نبوت کے لیے. نبی محنت سے نہیں بنتا, وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے دنیا میں آتا ہے. نبی انعام یافتہ, صدیقین انعام یافتہ, شہداء انعام یافتہ, والصالحین نیک بندے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ دکھا, انعمت علیہم جن پر تیرا انعام نازل ہوا. ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے مولا بتا انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اگر فقط نبی ہی انعام یافتہ ہوتے تو وہ صدیقین و شہداء و صالحین کا ذکر نہ قرآن میں آتا. گل ہے کہ وہ پیڑا ہور نے تے پھکیاں ہور نے, تے جڑی پھکی میں دیتی ہے نا قرآن تو ایدا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جو شریعت و طریقت کے این تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن میں اللہ والوں کا ذکر, اولیاء کا ذکر, اگر ان کی زبان میں کہیں موصوف جو فرماتے ہیں کہ بابوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ بابوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. اللہ اکبر, بسم اللہ. ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے ہر یونٹ کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, 7 اور سورت ملاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. شو اس دا اسٹریٹ پاتھ. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ دکھا, انعمت علیہم جن پر تیرا انعام نازل ہوا, جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. اب قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے کہ قرآن کی آیت سے تفسیر کی جائے. میں اب دیکھیں انعام یافتہ بندہ کون ہے؟ لوگ سوال پریشان ہو سکتے ہیں کون انعام یافتہ بندہ ہے. ہم دائیں بائیں نہیں جائیں گے, ہم کسی کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے دنیا دار کی, ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے مولا بتا انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندوں کا گروہ ہے 4. من النبیین سب سے اوپر گروہ ہے نبیوں کا. اللہ اکبر. اگر فقط نبی ہی انعام یافتہ ہوتے تو وہ صدیقین و شہداء و صالحین کا ذکر نہ قرآن میں آتا. تو پتہ چلا نبی وہ ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے نبوت کے لیے. نبی محنت سے نہیں بنتا, وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کے دنیا میں آتا ہے. نبی انعام یافتہ, صدیقین انعام یافتہ, شہداء انعام یافتہ, والصالحین نیک بندے. مینس کے بابے, ہمارے بابے, کہ جو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی اتباع کرنے والے, جو شریعت کے عین مطابق چلنے والے, ان وہ انعام یافتہ بندے ہیں. تو ان کا ذکر بابوں کا قرآن میں ہے کیونکہ بابے ہی انعام یافتہ بندے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت و غلامی و اطاعت و اتباع میں بسر کی. اللہ نے ان کی شان کو بلند کر دیا. میرے خیال سے لگتا ہے چونکہ یہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ تو کوئی اللہ کا بندہ جوان بھی ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے ان کو لفظ بابا جو پسند نہیں ہے. میرے خیال سے یہ کوئی ایسا گل ہے کہ وہ پیڑا ہور نے تے پھکیاں ہور نے, تے جڑی پھکی میں دیتی ہے نا قرآن تو ایدا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ بابوں کا ذکر قرآن میں ہے, بابوں کی شان قرآن میں ہے. اور بابا جوان بھی ہو سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کو ولیوں سے تکلیف ہے, اور جو اللہ کے ولی کی بے حرمتی کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, اللہ اس سے جنگ کرتا ہے. اللہ نے ان کو شان دی, اللہ نے ان کو مقام دیا, اور قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. سورۃ الفاتحہ میں مولا انعام یافتہ بندے, اور یہ انعام یافتہ بندے صالحین ہیں. آج کے دور میں نبی کوئی نہیں آئے گا, صالحین جو یہاں پر ہمارے درمیان رہتے ہیں, نیک صالحین لوگ کہ جو شریعت و طریقت کے عین تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ابھی کچھ جو ہے وہ 1-2 دن پہلے غالباً ان کا ایک بڑا تازہ بیان آیا ہے, وہ مہاتما گاندھی کے حوالے سے پتہ نہیں کچھ کوئی بات انہوں نے کہی ہے. میں نے تو خیر پوری سنی بھی نہیں, مکمل سنی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ان کی ریسرچ کیسے اور کہاں ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس جو صدی کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ مہاتما گاندھی ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بعد آتے ہیں. یہ کوئی نیا ان کا بیان پتہ نہیں, وہ کوئی جج ہیں جوری میں شامل ہے, فیصلہ سنا دیا. ان کے سامنے 2 ریزلٹس آئے ہیں, اور ایک کے نمبر 19 ہیں, ایک کے 18 ہیں. انہوں نے کہہ دیا 19 والا اوپر 18 والا نیچے. کون, ہو از ہی, وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جب بدمزگی کرنی ہو اور عجیب بیان دے کے آپ نے نئی چیز لوگوں کی مارکیٹ میں کرنی ہو, اٹریکشن لینی ہو, تو آپ جو مرضی بیان کر جاری کرتے رہیں. اور مہاتما گاندھی کا جو مقام ہوگا سو ہوگا, وہ ان کے ہندوستان کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, مگر میں یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح, وہ فقط لیڈر ہی نہیں, وہ عاشق رسول تھے. علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرف آئیں, اور ایک آزاد جو کہ ایک ریاست کا وجود میں آئے جہاں مسلمان جی بھر کے اپنے
مذہب کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. ان کی لینگویج سلطانی صاحب محمد علی جناح قائد اعظم انگلش میں بیان کرتے تھے, مگر ان پڑھ بندہ بھی ان کا بیان سنتا تھا اور خوش ہوتا تھا, نعرے بھی لگاتا تھا. کسی نے پوچھا یار تنوں تو سمجھ نہیں آ رہی, تنوں تو اردو نہیں آتی, تو انگلش, وہ کہتا ہے جو بھی کہہ رہے سچ کہہ رہے. واہ, یوں ہی لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. اس لیے جو نا محمد علی جناح عالم اسلام کا پاکستان وہ ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اور ایک ہجرت مدینہ کے بعد یہ دوسری ایک ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنی, اور جس کے بانی فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, وہی بڑے لیڈر ہیں ہمارے. باقی یہ فیصلے کا کسی کو نہیں ہے.